الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے ہم ہمکنار ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان کا 13واں کلاس ہے، اور آج کے کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری زندگی سے ڈائریکٹ لگتا ہوا ٹاپک ہے۔ آج کے زمانے میں سود کی نئی نئی شکلیں۔ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے تو اس سے دوری اختیار کریں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں۔ میرے بھائیوں، سود کیا ہے؟ سود کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے۔ سود یا ربا جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر بڑھوتری غلط نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں جب ہم ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، تو اس کی آسان تعریف یہ کی جاتی ہے کہ بغیر کسی محنت، تجارت یا نقصان کے، رسک کے، صرف رقم کے بدلے لی جانے والی اضافی رقم سود ہے۔ یعنی محنت آپ نہیں کریں، تجارت آپ نہیں کریں، نقصان کا خطرہ مول نہ لیں، اور صرف پیسے کے بدلے میں پیسے میں اضافہ ہو، یہ سود ہے۔ گویا کہ اگر آپ کسی کو 100 روپے دیتے ہیں اور واپسی میں 110 روپے لیتے ہیں تو یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، جیسے سونا کے بدلے، اور اس میں برابری نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی سود ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی سامان ادھار لیا اور ادائیگی کا وقت طے تھا، آپ نے وقت پر ادا نہیں کیا۔ اب دکاندار کہتا ہے کہ اگر آپ 1 مہینہ کی مہلت چاہتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کی بجائے 110 روپے دینے ہوں گے، تو یہ بھی سود ہے۔ تو سود کی یہ شکل بنتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سود کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو نہ صرف یہ کہ حرام ٹھہرایا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگر تم سود کے اس کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی سخت بات کہی ہے اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کون ایسا منحوس انسان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوگا؟ اسی لیے قرآن کریم میں سود کے بارے میں جتنی سخت وعید آئی ہے، ایسی وعید کسی بھی جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ سود کی خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز بتایا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ گویا کہ سود کھانا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی ہلاک کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی
ہلاکت سے دوچار کرنے والی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر سود کھانے والے پر لعنت ہے۔ سود سے متعلق 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی رجسٹر کو تیار کرنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت بھیجا اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ یعنی میں نے سود لیا، کسی نے سود دلایا، کسی نے رجسٹر تیار کیا، کوئی اس سود پر گواہ بنا، تو یہ 5 آدمی جو اس میں شریک ہو رہے ہیں یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پہ۔ بلکہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الربا 73 بابا ایسرہ مثل ان ینکح الرجل امہ۔ سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ سب سے آسان درجہ 73 درجوں میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، لیکن سود بڑھتا نہیں بلکہ مٹتا ہے۔ سود مٹتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں لیکن پیسے آتے نہیں، پیسے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ پریشانی آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، ادھر کا مسئلہ ادھر کا مسئلہ، یہاں تک کہ سارے پیسے ختم ہو گئے۔ یہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو سود کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ اخروی عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ 2 لوگ ہمارے پاس آئے، خواب کا یہ واقعہ ہے، ہمیں ایک جگہ پر لے کر کے گئے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک خون کی ندی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور اس کے سامنے میں ایک آدمی پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ جب بھی ندی کے کنارے میں آنا چاہتا ہے تو اس پتھر سے اس کے منہ پر مارتا ہے اور وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو خون کے نہر میں غوطہ دیا جا رہا ہے اور جب وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے منہ میں پتھر مارا جاتا ہے اور پھر وہ اندر چلے جاتے ہیں، تو جبریل امین نے کہا کہ یہ سود خور ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ہم یہ جان لیں کہ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سودی بینکوں سے جو معاملہ کرتے ہیں نا، ہم وہاں پر فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پیسے بڑھتے ہیں انٹرسٹ کے نام سے اسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور بینک بھی کہتا ہے فائدہ ہے آپ کے لیے، فائدہ۔ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ یاد رکھیں سود کی جو بات ہم کرتے ہیں نا، چاہے کسی شاہوکار سے پیسے لے کر کے اس کو سود دینے کی بات ہو، چاہے بینک سے پیسے لے کر کے بینک کو سود دینے کی بات ہو، دونوں برابر ہے۔ اور چاہے کسی بھی ملک میں بینک سے سودی لین دین کیا جائے، سود سود ہے، سود حرام ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ والے سودی لین دین کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ایک آدمی سے کہا تھا کہ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں سود بہت عام ہے، اگر تمہارا کسی پر قرض ہو اور وہ تمہیں تحفے میں بھوسے کا بوجھ یا جو کا بوجھ بھی دے تو اسے مت لینا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اب قرض لینے والا آپ کا کچھ کام کر دیتا ہے، یا اپنی گاڑی پر آپ کو گھماتا ہے، یا آپ کو چائے پلاتا ہے، تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سودی
سسٹم میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں سودی سسٹم میں داخل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ بندہ قرض لینے کی وجہ سے آپ کو کھلا رہا ہے، قرض لینے کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور قاعدہ ہے شریعت کا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو فائدہ لائے وہ سود ہے۔ میرے بھائیو، سود کی خطرناکی اتنی زیادہ سخت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبیہ فلم ار شیئا اشر من الربا، میں نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے سود سے برا کوئی بھی گناہ نظر نہیں آیا۔ دوبارہ سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے سود سے زیادہ برا کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹاپک آج ہم نے اختیار کیا ہے نہایت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا ندع 9 اعشار الحلال مخافۃ الربا، کہ ہم سود کے ڈر سے حلال چیزوں کے بھی 10 میں 9 حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ سود میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ والے علم کے بغیر ویاپار کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک تاجر ہے، ایک کاروبار کرنے والا ہے، پہلے وہ علم حاصل کرے، اس کے بعد کاروبار شروع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں من اتجر قبل ان يتفقه فی الدین فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم، جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے کاروبار کرتا ہے وہ سود میں بار بار ڈوبتا ہے، بار بار ڈوبتا ہے، بار بار ڈوبتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد ہی کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا یبیعن فی اسواقنا هذه قوم لم يتفقهوا فی الدین، ہمارے بازاروں میں وہ لوگ سامان نہ بیچیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سود کی خطرناکی کتنی سخت ہے میرے بھائیوں، اس لیے سود کی شکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونا سونا کے بدلے اگر بیچا جائے، چاندی چاندی کے بدلے اگر بیچا جائے، والبر بالبر، گیہوں گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، اور جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے، تو یہ برابر برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر اس کی قسمیں بدل جاتی ہیں تو جیسے چاہو تم بیچو، اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو۔ اگر کوئی آدمی روپیہ چینج کرتا ہے روپیہ کے بدلے تو برابر برابر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سونا چینج کرتا ہے سونا کے بدلے تو برابر برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سونا چینج کرتا ہے چاندی سے تو برابر برابر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی پیسے سے خریدتا ہے اناج یا چاول تو برابر برابر ہونا بھی شرط نہیں، اور اسی وقت ادا کرنا ہاتھوں ہاتھ دینا بھی شرط نہیں۔ تو 3 شکل بنتی ہے اس کی، اس میں سے تینوں شکلوں کو ہمیں سمجھنا ہے، لیکن ہم اصول کے بجائے پوائنٹ کی بات ہم جان لیتے ہیں تاکہ پوائنٹ کی بات ذہن میں بیٹھی رہ سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجوریں لے کر کے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس گھٹیا کھجوریں تھیں، ہم نے 2 سا گھٹیا کھجور کے بدلے 1 سا اچھی کھجوریں خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ عین الربا، عین الربا، اوہو یہ تو سراسر سود ہے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ جب تمہیں ضرورت ہو ایسا کرنے کی تو اپنی کھجور کو بیچ دو،
پیسے لے لو اور پھر اس سے الگ سے کھجور خرید لو، تو یہ جائز ہے۔ آج کے زمانے میں سود کی جو ایک شکل بنتی ہے کہ قرض پر سود۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے پیسے لیا تھا، پیسہ لینے کے بعد ادائیگی کی تاریخ طے کی گئی تھی 2 مہینے میں آپ کو ادا کر دینا ہے، 2 مہینہ آ گیا وہ ادا نہیں کر پایا، تو اب پیسہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ پیسہ دینے والا کہتا ہے کہ ایسا کریں کہ آپ کو دینا تھا 200 روپے، تو آپ 250 روپے دے دیجئے اور 6 مہینے میں ادا کیجیے، یا 220 روپے دے دیجئے اور 6 مہینے میں ادا کیجیے۔ تو 50 روپے یا 20 روپے کا جو اضافہ ہے، اس اضافہ کو سود کہا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی 5000 قرض لیتا ہے اور مدت 1 مہینہ کی پوری ہونے کے بعد اس کے اوپر 500 روپیہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 500 روپیہ جو بڑھا دیا گیا یہ سود ہے، لیکن کسی نے 5000 قرض لیا تھا اور 1 مہینے کی ادائیگی تھی اور مدت پوری ہو گئی، اب ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو وہاں پر ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ذرا مدت بڑھا دیں، اس میں ہمیں اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک شرطیہ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی سامان قرض لیا، قرض لینے کے بعد آپ اس کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کر کے گھماتے ہیں، یا اس کو چائے پلاتے ہیں، یا اس کا کوئی بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس سے قرض لیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو قرض لیا ہے، اس قرض لینے کے بدلے آپ اس کا فائدہ کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سود میں ہو جائے گا۔ ہم نے جان لیا ہے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ لائے وہ سود ہے۔ نئے زمانے کے کاروبار میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ردی کھجور دیا 2 kg اور اچھی کھجور لیا 1 kg۔ تو ابھی ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ردی کھجور 2 سا دے کر کے 1 سا لیا تھا، تو 2 سا دے کر کے 1 سا جو کھجور لیا تھا، اس کے بدلے میں وہ 2 سا دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوہ عین الربا، یہ تو سود ہے، یہ تو سراسر سود ہے۔ اسی طریقے سے سونے چاندی کے سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سونے کی دکان میں جاتے ہیں، 10 گرام ہمارے پاس سونا ہے، ہم وہ سونا بیچنے والے کو دیتے ہیں، سونا بیچنے والا ڈیزائننگ یا میکنگ چارج کے نام سے کچھ کاٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا سونا 8 گرام ہوا، اور نیا سونا 8 گرام ہمیں دے دیتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم نے یہ جانا کہ سونا کے بدلے اگر ہم لیتے ہیں تو برابر برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، تو چونکہ ہم نے 10 گرام دیا تھا دکاندار کو اور وہ واپس کر رہا ہے 8 گرام، تو یہ سود ہونا کیا چاہیے کہ ہم دکاندار کے پاس گئے ہیں پرانا سونا لے کر کے، تو دکاندار سے پہلے پرانا سونا بیچ دیں، پرانا سونا ہم نے بیچ دیا اور ہم نے اپنا پیسہ لے لیا۔ اب پیسہ لینے کے بعد جو پیسے ہمارے پاس بچے ہیں، ان پیسوں سے نیا سونا خریدیں تو یہ جائز ہے۔ گویا کہ کاروبار کا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سامان پہلے بیچ دیں، نقد روپیہ حاصل کر لیں، اس کے بعد نئی چیز خریدیں۔ سامان بیچیں، نقد روپیہ حاصل کریں، اس کے بعد نئی چیز خریدیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نئے طریقے میں بہت سارے ایسے لبھانے کے طریقے لائے گئے ہیں جو لوگوں کو لبھاتے ہیں۔ بینکوں اور فائنینس کمپنیوں نے جو نئے نئے طریقے اپنائے ہیں، ان میں آپ کو کہا جائے گا کہ پروفٹ کے نام پر
یا سروس چارج کے نام پر یہ آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ دراصل سود ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سودی بینکوں سے معاملہ کرتے وقت یہ سارے کے سارے معاملے حرام ہیں، ناجائز ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم پیسے بھیج رہے ہوں اور اس کے بدلے میں ہم 1 دینار یا 1.25 دینار ہم جو پے کرتے ہیں تو اس حد تک جائز ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سودی بینکوں کا کاروبار ہے وہ سب کے سب حرام ہے، کیونکہ سودی بینک حرام پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک طریقہ ہے انٹرسٹ ریٹ، کہ بینک سے قرض لے کر اس پر پہلے سے طے شدہ جو پیسے ہیں ان پیسوں کو ادا کرنا، تو یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر بینک نے ہم کو 1000 دیا اور بینک نے کہا کہ تم کو 1200 روپے دینا ہے 2 مہینے کے بعد، تو 200 روپے جو اضافی رقم ہم بینک کو دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کا سسٹم ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں کیا ہے کہ اگر وقت پر ادائیگی نہ ہو سکے تو بینک جرمانہ کے طور پر کچھ رقم اضافہ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جرمانہ ہے آپ کے اوپر، تو یہ جرمانہ بھی سود ہے۔ چالاکی والے سودوں میں سے ایک ہے بیع العینہ۔ بیع العینہ کیا ہے کہ کوئی سامان 1,02,000 میں ہے، وہ سامان ہم ادھار خرید لیتے ہیں کسی دکاندار سے، اور اسی دکاندار سے 1,00,000 میں نقد میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ دکاندار 1,00,000 ہمیں دے دیتا ہے، اور ہمیں دکاندار کو پے کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ پہ کتنا؟ 1,02,000۔ تو 2,000 جو روپے اس طریقے سے ہم نے حاصل کیا، یہ بیع العینہ ہے۔ البتہ جائز جو طریقہ ہے، جائز طریقہ کیا ہے؟ تورق کا طریقہ جائز ہے۔ تورق کا طریقہ کیا ہے؟ جائز شکل کیا ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے، ہم انسٹالمنٹ پہ کوئی سامان خریدتے ہیں، مثال کے طور پر 50,000 میں کوئی سامان خریدا، اور پھر وہی سامان لے کر جاتے ہیں کسی دوسرے آدمی سے بیچ دیتے ہیں، تو دوسرے آدمی سے بیچ دینے کی وجہ سے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس پیسے کو استعمال کر لیں، کیونکہ کوئی قرض ہم کو دینے والا نہیں۔ اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم نے موبائل خریدا 55 دینار میں، اور پھر کسی دوسرے سے 50 دینار میں بیچ دیا، اور ضرورت اپنی پوری کر لی، اور آپ کو 55 دینار قسطوں پہ پے کرتے رہیں، تو یہ جائز ہے۔ برکیف سود کی جو خطرناک شکل ہے، اس شکل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ سود کا علم حاصل کریں، لوگوں سے پوچھیں، اس بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور سود میں کسی دوسرے کے مددگار نہ بنیں۔ اسی طریقے سے سودی بینکوں سے دوری اختیار کریں، کوشش کریں کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو جو پروفٹ آیا ہے اس کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیں، اور اس پروفٹ کو ہم استعمال نہ کریں، کیونکہ اس پروفٹ کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سچی توبہ کریں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور حلال سرمایہ کاری کریں۔ ہم پارٹنرشپ میں کوئی کام کر سکتے ہیں، ہم زمین اور جائیداد خرید سکتے ہیں، اور حلال طریقے سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں۔ حرام طریقے سے پیسہ کمانے سے بہرحال بچیں۔ یاد رکھیں سود کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کا سماج پر اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عذاب کی شکل میں ہمارے گھر میں اس کا نقصان دکھائی دے۔ اسی طریقے سے اس کی وجہ سے اکنامی تباہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے قرض لینے والے کے ران سے اس کا گوشت کاٹ لیا تھا۔ کیوں کاٹ لیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ تو اس کے اندر واقعی انسانیت کا خاتمہ ہے، لہذا سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود لینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ برکت بھی جاتی ہے، اور آخرت میں انجام بھی کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سود خور آئے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو۔ اور ابھی ہم نے صحیح بخاری کی حدیث بھی سنی ہے کہ سود کھانے والا ندی میں تیر رہا ہے
اور اس کے سامنے میں ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جب کنارے آنا چاہتا ہے تو پتھر سے مار کر کے اس کو ندی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ جو وعید ہے، اس وعید کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو سودی کاروبار سے ہم بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے سود سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔